موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ قیمتی لباس ہو یا سستا، کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ 3 مہمان بغیر اطلاع کے آتے ہیں: رزق، نصیب اور موت۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق، اچھا نصیب اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار تو وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والے 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی: بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ بد نصیب بیوی کی 3 نشانیاں: پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور خاندان کی برائی کرنے والی، شوہر کی اہمیت کم دینا اور اپنی باتیں منوانے والی، بد زبان جو ہر بات پر شوہر سے الجھے اور ہر بات میں نقص نکالے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ خوش رہنے کے 5 اصول: کسی سے نفرت نہ کریں، ہر ایک کی بات کی فکر نہ کریں، ہر کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، دوسروں سے زیادہ توقع نہ کریں، ہر کسی سے شکایت نہ کریں۔ تعلقات جل ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارے امتحان لینے نہیں آتی، بلکہ ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے تو سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کریں۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے کہ چپ رہا کریں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔
بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ مت بھولیں اپنی موت کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، عزیز و اقارب کو، خدا کو، اپنے وعدے کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، رحم دلی کو۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے نا وہی ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو، کیونکہ زبان حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہیت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدوں کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔